بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. اس وقت پوری دنیا کورونا وائرس کے قہر سے جوجھ رہی ہے. اللہ کے ایک لشکر کی شکل میں کورونا وائرس نے دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. قرآن کریم نے بہت زیادہ طاقت و قوت رکھنے والی قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے نعرے اور سلوگن کو بھی بیان کیا ہے. وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہم سے زیادہ بڑھا ہوا ہے طاقت و قوت میں. مگر جب عذاب الہی نے 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل ان کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا تو وہ ایک نشان عبرت بن گئے. اسی طرح آج وہ مغربی طاقتیں، ذرائع ابلاغ اور مغربی میڈیا جنہوں نے اسلام کو امن دشمن اور دہشت گردی کا علم بردار قرار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج اللہ کے اس نادیدہ لشکر اور معمولی سے جرثومے کے سامنے بلبلا رہی ہیں. اور سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ آیت مبارکہ ذکر فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اس آیت مبارکہ کی وہ سب آج عبرتناک تصویر بنے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں آپ کا پروردگار جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے. قرآن کریم کے الفاظ ہیں علیم، بڑی المناک، پینفل اور بہت ہی زیادہ سخت ہوا کرتی. آج یہ ساری طاقتیں اس آیت مبارکہ اور اس ارشاد ربانی کی عبرتناک تصویر بنے ہوئے. یہ وہی ظالم طاقتیں ہیں جو نظام الہی سے بغاوت پر آمادہ تھیں، ظلم کی رسیہ تھیں، ٹیکنالوجی کے غرور میں مبتلا تھیں، بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہی تھیں، جنہیں اپنی اکنامی اور اقتصادی بالادستی اور معاشی طاقت پر ناز تھا. نہ جانے کتنے ہزار ٹریلین ڈالرز کی ان کی معیشت تھی، آج وہ بالکل کرش ہو چکی ہے، تہو بالا ہو چکی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسے عذاب میں گرفتار ہیں جس کے اختتام کا اور جس کے انجام کا پتہ نہیں ہے. قوم عاد پر عذاب آیا تھا اور وہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک کا تھا، لیکن کورونا کا یہ عذاب
اس کے انجام اور اختتام کا ابھی پتہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض ممالک دنیا میں ابھی بھی خواب غفلت میں مدہوش ہے اور ظلم کی روش پر نہ صرف قائم اور مصر بلکہ اس کی ساری حدوں کو پھلانگے جا رہے ہیں۔ انسانیت دشمنی اور نفرت و عداوت کی آگ بھڑکائے جا رہے ہیں۔ ان کو بھی بس اب ہمارے پروردگار کی پکڑ کا انتظار ہے، اور ان کا طریق، ان کا انداز رب کی پکڑ کے مذاق اڑانے کا ہے۔ صاف سمجھ لیا جائے، یہ وائرس اور فلو اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر اور اس کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ لشکر انسان کی عاجزی، ٹیکنالوجی، مادی ایجادات، طب کے وسائل اور علاج کے آلات کی بے بسی ثابت کرنے کے لیے ہوا کرتے ہیں، اور یہ بتانے اور دکھانے کے لیے کہ اصل نظام الہی ہی ہے اور اصل مشیت ربانی ہی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہ سکتے ہو اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ چاہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور یہ کہ ذو القوت المتین، مستحکم طاقت و قوت والے پروردگار ہی کی اصل بالادستی ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی بے بسی، بے سر و سامانی اور عاجزی دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا لمن الملک کا سوال آج ہی قادر مطلق اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہے کس کی بادشاہت، کس کا نظام چلتا ہے۔ اس لیے ان حالات میں سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی اختیار کر لیں، ظلم سے اپنے دامن کو بچا لیں اور اس ارشاد ربانی پر عمل پیرا ہو جائیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، لہذا دوڑو تم اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے دین پر ایمان لانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اب تکبر اور ظلم کی روش سے باز آ جاؤ۔ اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ذکر فرمائی ہے، اس دعا کا اہتمام کریں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، کہ اے اللہ، اے پروردگار، میں آپ کی پکڑ سے آپ ہی کی پناہ میں آتا ہوں۔ رو رو کر لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہوا جائے، اور یہ کیفیت بہت بڑھ جائے اور سارے بندے اللہ کی بادشاہت کو، اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کے اختیار کامل کو تسلیم کر کے سچے دل کے ساتھ وقت ختم ہونے سے پہلے اور سانسوں کی آمد و رفت کے سلسلے کے رک جانے سے پہلے یہ کہہ دیں، للہ الواحد القہار، نظام اس کائنات میں اس اللہ کا ہے جو یکتا ہے، یگانہ ہے اور سب پر غالب ہے۔ دوسری چیز، صفائی ستھرائی، نظافت، طہارت اور پاکیزگی کا حد درجہ اہتمام کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا اہم ترین حصہ اور اہم ترین جز ہے۔ مسواک کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں، السواک مطہرۃ للفم
ومرضات للرب، مسواک منہ کی صفائی اور پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے اور رب کو راضی کرنے اور رب کی خوشی کا بھی سبب ہے۔ اور زیادہ اوقات میں باوضو رہنے کی فکر کی جائے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، وضو کی پابندی اور وضو کا اہتمام صاحب ایمان اور بندہ مؤمن ہی کیا کرتا ہے۔ کلی کرنے، غرارہ کرنے، ناک صاف کرنے کا خاص اہتمام ہو، روزانہ اگر سہولت کے ساتھ ہو سکے تو غسل کیا جائے، سنتوں کا خاص اہتمام رکھا جائے، اور اپنے سونے اور جاگنے کا ایک مکمل نظام بنا لیا جائے، سونے میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ تہجد کی نماز، آہ سحر گاہی اور مناجات اور دعاؤں کا خاص اہتمام ہو کہ نماز تہجد پروردگار کے قرب کا خاص ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا هو قربۃ لکم الی ربکم، تہجد کی نماز تم کو تمہارے پروردگار سے قریب کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرمائے اور ان حالات میں ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کی طرف رجوع ہونے، اللہ کی طرف پلٹنے اور صحیح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔